آپ نے کبھی پرندے کو نماز پڑھتے دیکھا؟ پرندے کو تو دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ اس نے یوں کیا اور یوں کرنے کے بعد یوں کر لیا ہو؟ کہیں دیکھا نماز کے بعد؟ کئی پرندے کو آپ نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ایسے ایسے کر کے؟ کہیں نہیں. سمجھ گئے نا آپ کہ نماز الگ ہے اور پرندے کی نماز الگ ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہر پرندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہر پرندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر پرندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو پھر ہر پرندے پر واجب ہو جاتا کہ محلے کی جامع مسجد میں آتا اور مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا. لیکن پرندے کو کبھی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. چلے سوچ لیں، پھر کل تک میں بیٹھا ہوں یہاں، اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی، یہیں پہ سوچنا ہے. کہیں پرندے کو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہے؟ بھائی وہ جب اڑتا ہے تو پر پھیلا کے اڑتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ اڑتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. اڑتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، یعنی پرندے کی نماز کھلے ہاتھوں سے ہوتی ہے. تو جب پرندے کی کھلے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے تو انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے. کہا یہ پرندے اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرندے کی نماز بھی الگ ہے، پرندے کی تسبیح بھی الگ ہے. اگر ہماری جیسی نماز ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی تکبیر کہتا، وہ بھی ویسے ہی رکوع کرتا، وہ بھی ویسے ہی 2 سجدے کرتا. بالکل ہے نا. آپ نے کہا، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی نے تو کہا نا، میرا ساتھ دیا. اگر نماز کہتا تو پرندہ بھی ہماری طرح پڑھتا، ہماری طرح تسبیح کرتا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر پلٹ دو جملہ کہ پرندے کی نماز بھی الگ ہے، پرندے کی تسبیح بھی الگ ہے. اس کا مطلب اس کا وضو بھی الگ ہے، اور مجبوری میں اس کا تیمم بھی الگ ہوگا یقیناً. ہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی نماز بھی الگ. اسی لیے کہا کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر پرندہ اپنی نماز سے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. اب مجھے بتائے دنیا، کہیں کوئی بڑا توگر لے آؤ، کہیں کوئی راوی لے آؤ کہ وہ آ کے بتائے کہ پرندے کی نماز کیا ہے. وہ آ کے بتائے کہ پرندے کی تسبیح کیا ہے. پرندے کی نہیں، پرندوں کی. بتائے کوئی آ کے کہ پرندوں کی نماز کیا ہے اور پرندوں کی تسبیح کیا ہے. بیٹھے ہیں ہم اور 1400 برس سے بیٹھے ہوئے اسی جواب کے انتظار میں، اور بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بڑے امن و آشتی والی قوم ہیں. ہمارے یہاں احتجاج کا عجیب طریقہ ہے. ہمارے احتجاج یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے ہم اس چیز کو اور بڑھا دیتے ہیں. یہ احتجاج ہے. ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہے. ہمارا احتجاج یہ ہے کہ بھائی دیکھو کہ کیا ہوا ہے رسول کی آل کے ساتھ، بس یہ بھی بتانا چاہتے تاکہ امت ذرا سا متوجہ ہو جائے. تو اب ہم یہاں بیٹھے، کوئی بتائے کہ پرندے کی نماز کیا، کوئی بتائے کہ پرندوں کی تسبیح کیا. اگر کوئی بتائے گا بھی آج تو وہ علی سے سن کے بتائے گا، اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا. اگر آج کوئی بتا بھی دے تو علی نے بتایا ہے تو سن کے بتائے گا. اگر علی نہ بتاتے تو آج بھی تمہارے دماغ خالی ہوتے، خالی دماغ ہوتے. تو پرندوں کی نماز الگ، پرندوں کی تسبیح الگ. نہ پتہ چلتا کہ پرندوں کی نماز کیا ہے، نہ پتہ چلتا کہ پرندوں کی تسبیح کیا ہے اگر خود میرا مولا علی نہ بتاتا. اور روایت محفوظ کرنے والا بھی وہ صحابی جس کے لیے رسول نے کہا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ کسی سچے انسان پر. اتنا سچا صحابی رسول، اتنا سچا صحابی رسول. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب کا احترام کیا کرو. ان سے کہتے ہیں اصحاب کا احترام کرنا چاہیے، اصحاب رسول کا احترام کرنا چاہیے. قابل احترام ہے اصحاب رسول. اتنا سچا صحابی رسول کہ پیغمبر نے جس کے لیے کہا کہ ابو ذر سب صحابیوں میں سب سے زیادہ سچا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول کا بنایا ہوا سچا الگ ہے
اب اگلا جملہ خود ہی جوڑ لیجئے گا گھر جا کے افطار کے بعد. ہے کہ ابو ذر سب سے سچا، اس سب سے سچے صحابی رسول نے روایت محفوظ کروائی. وہ کہتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یاد ہے نا آیت، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. کہتے ہیں میں اور میرا مولا علی جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک صحرا سے گزر ہوا، میں بھی ناقے پر، میرا مولا بھی ناقے پر، کہیں لکھا ہے گھوڑے پر، کہیں لکھا ہے ناقے پر، کہ ہم سواری پر سوار جا رہے تھے، ایک صحرا سے گزر ہوا، لق و دق صحرا، چونکہ صحرا سے جا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے ناقے ہی پر ہوں گے، اس لیے کہ صحراؤں میں ناقے ہی پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا. کہ لق و دق صحرا، دور دور کہیں کوئی مخلوق نہیں، کوئی ذی شعور نہیں، کہیں کوئی ذی عقول نہیں، کہیں کوئی شراب بھی نہیں، کہیں کوئی نقلستان نہیں، کہیں کوئی درخت نہیں، کہیں کوئی پتا نہیں، کہیں کوئی پانی نہیں، کہیں کوئی بوٹا نہیں، چاروں طرف خشکی ہی خشکی اور سورج آگ برسا رہا تھا. کہ ایسے میں ہم 20 صحرا سے گزر رہے تھے. ایک بار علی نے ایسے کیا اور کہا وعلیک السلام، جی آپ سلامت رہے، ایسے یوں دیکھا اور کہا وعلیک السلام. ابو ذر ٹھٹک کے کہتے ہیں، چاروں طرف دیکھ کر کہتے ہیں مولا کہیں دور دور کوئی ذی شعور نہیں، کوئی ذی عقل نہیں، کہیں کوئی ذی نفس نہیں. مولا کس کو جواب سلام دیا ہے؟ کس کے سلام کا جواب دیا؟ علی نے مسکرا کر کہا ابو ذر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا. ایک بار علی نے ایسے ہاتھ کیا، جیسے ہی ایسے ہاتھ کیا نہ معلوم کہاں سے ایک پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا، پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. کبھی نبی کے ہاتھ پہ چونٹی آ کے بیٹھی تھی، کبھی نبی کے ہاتھ پہ آ کے چونٹی بیٹھی تھی، اور آج علی کے ہاتھ پہ آ کے پرندہ بیٹھا، پرندہ بیٹھا. علی نے کہا مرحبا ترحب بکم ایھا الطیر، اے پرواز کرنے والے پرندے مبارک ہو تجھے. جواب سلام دے کے کہا مبارک ہو تجھے کہ تو اس صحرا میں تسبیح خدا کر رہا ہے، مگر یہ تو بتا چاروں طرف میلوں کہیں کوئی درخت نہیں، کہیں پانی نہیں، تو یہی پر پرواز کر رہا ہے، یہاں سے باہر بھی نہیں جاتا، یہی تیرا مستقر بھی ہے، یہی تیرا ہیبیٹیٹ بھی ہے، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہی تیرا رہنے کا ماحول بھی ہے، یہاں سے باہر تو جاتا بھی نہیں. کہیں دور دور پانی دکھائی نہیں دے رہا، کہیں دور دور کوئی پودا دکھائی نہیں دے رہا. یہ بتا جب بھوک لگتی ہے کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے کیا پیتا ہے؟ جیے جیے سلامت رہے جہاں تک بات پہنچ رہی ہے. کہ یہ بتا جب بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. یا تو کوئی اور تسبیح و نماز لا کے دکھاؤ، یا پھر وہی تسبیح و نماز مانو جو علی بتا رہے ہیں. جیسے ہی علی نے پرندے سے پوچھا کہ جب بھوک لگتی ہے کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے کیا پیتا ہے، ایک بار مسکرا کر فصیح عربی زبان میں کہتا ہے کہ مولا جب بھوک لگتی ہے آپ پر درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں. توجہ فرمائی آپ نے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. اب کوئی پرندہ تمہارے گھر کی منڈیر پہ آ کے بیٹھ جائے تو خوش ہو جانا، دو ہی کام کر رہا ہوگا. جیتے رہے جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام. کبھی گھر کی منڈیر پر کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے خوش ہو جانا، دانا پانی ڈال دیا کرنا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہر پرندے کی نماز و تسبیح وہی ہے جو اس پرندے نے بتائی. یا تو درود پڑھ رہا ہوگا، بول دو نا دوسرا جملہ. ہر پرندے کی نماز، ہر پرندے کی تسبیح، اور ہر پرندہ اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، صحیح مجمع ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اللہ نے انبیاء سمیت کسی مخلوق کو یہ اجازت دی ہے
کہ اپنی طرف سے جو چاہو نماز بنا لو، یا نماز و تسبیح بنانے والا اللہ ہے؟ جب نماز و تسبیح بنانے والا اللہ ہے تو اس پرندے کی نماز بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، تسبیح بھی اللہ ہی نے بنائی ہے. سمجھ گئی نا بات؟ عبادت کی شکل ترتیب دینے والا اللہ ہے، تو پرندوں کی تسبیح اللہ نے سکھائی ہے. کیا ہے پرندے؟ ضروری نہیں ہے کہ بھوک لگے تو کچھ گیہوں کھا لے. آل محمد پر درود پڑھ، تیری بھوک مٹ جائے گی، اور ان کے دشمنوں کو لعنت کر، تیری پیاس مٹ جائے گی. اب سمجھے آپ؟ عاشور کے پورے دن نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، فاقے سے رہتے ہیں، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قاتلان حسین پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. نہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے نہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ کبھی کبھی ہم بھی پرندوں والی نماز پڑھ لیتے ہیں، پرندوں والی تسبیح کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے اپنی صفت بیان کی. کبھی امت مسلمہ اس زاویے سے بھی تو قرآن کو پڑھے جیسے ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں، کبھی اس زاویے سے پڑھو. سورہ جمعہ کا آغاز یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کون؟ اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ. اب اللہ اپنی صفتیں بیان کر رہا ہے، بسط فخر اپنی صفت بیان کر رہا ہے. بہت مختصر گفتگو ہے، میرے دائرہ کار میں تو گفتگو کامل ہو جائے گی. مجھے کہا گیا کہ 12 بجے مجھے ممبر چھوڑنا ہے، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. فکر پہ 12 نہ بجے، بس عقیدے پہ 12 نہ بجے، سمجھے؟ ہاں عقیدے میں 12 ہونے چاہیے، عقیدہ 12 پر ہونا چاہیے، لیکن عقیدے کے 12 نہ بج جائیں. ٹھیک ہے؟ توجہ ہے نا میرے ساتھ ہیں آپ؟ اب اللہ نے کہا کون اللہ؟ جس اللہ کی تسبیح آسمان اور زمین میں ہر ذی نفس کر رہا ہے، ہر ذی شعور کر رہا ہے، یہاں تک کہ بے جان پتھر بھی کر رہا ہے. ما فی السماوات وما فی الارض، اس میں ذرات زمین بھی آ گئے. جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے اب اللہ خود اپنی تسبیح کر رہا ہے، خود اپنی صفت بیان کر رہا ہے. اور جب اللہ خود اپنی صفت بیان کرے گا تو کتنی بلند صفت ہوگی. جس صفت پر اللہ کو فخر ہوگا، دیکھیں پہلے اس کو سمجھیں آپ. اب اللہ جو اپنی صفات بیان کرے گا وہ صفات بیان کرے گا جس پر اس کو فخر ہوگا. آپ بھی جب کسی سے فخریہ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی ڈگری جو ہوتی ہے وہ بیاتے ہیں. بھائی میں پی ایچ ڈی ہوں. کبھی آپ نے کہا ذرا بچ کے رہنا میں نے 8ویں پاس کی ہے؟ کبھی نہیں. آپ اپنی سب سے بڑی ڈگری بیان کرتے ہیں، بھائی میں پی ایچ ڈی ہوں ذرا بچ کے رہنا. تو جو سب سے بڑی صفت ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے. اللہ اپنی بڑی صفات بیان کر رہا ہے. کون سی صفات؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کہ میں وہ ہوں. اب اللہ اپنی عظیم صفات بیان کر رہا کہ میں وہ ہوں کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی صاحب تقدیس ہوں، میں ہی غلبے والا ہوں اور میں ہی حکمت والا ہوں. 4 بڑی عظیم صفتیں بیان کرنے کے بعد کہا اور میری سب سے بڑی صفت ان 4 کے بعد یہ ہے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے جاہلوں میں مصطفیٰ کو بھیجا. جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھا اس کو میرا دور سے سلام ہے. 5ویں صفت بیان کی والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ میری ان 4 صفتوں میں سے 5ویں صفت یہ ہے میں مالک ہوں، میں قدوس ہوں، میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں. اور میری سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ میں ہی مصطفیٰ کو بھیجنے والا ہوں. مصطفیٰ کو مبعوث کرنا اللہ کی صفات میں سے بڑی صفت، بڑی صفت اللہ کی صفات میں سے بڑی صفت مصطفیٰ کو مبعوث کرنا. تو اب اللہ عقائد بنا رہا ہے، اللہ عقیدے ترتیب دے رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ عقیدہ اپنا بنایا ہوا بنایا جائے گا یا اللہ کا بتایا ہوا بنایا جائے گا؟ جو عقیدہ اللہ بتا دے وہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ، اس سے ذرہ برابر نہ ادھر نہ ادھر۔ سب میرے ساتھ متفق ہے؟ بھائی عقیدہ وہ ہو کہ جو اللہ بتا دے اور بنا دے اور بھیج دے۔ تو اب اللہ جب عقیدہ بتا رہا ہے، بنا رہا ہے، بھیج رہا ہے، تو اب کسی اور سے عقیدہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آج بھی امت کا مسئلہ اور قوم کا مسئلہ یہی ہے کہ جتنے گھر اتنے عقیدے، جتنے گھر اتنے مفتی، جتنے گھر اتنی شریعتیں، جتنے یہ فرش یہ چھڑے اتنے ہی مفکر۔ کچھ کام نہیں ہوتا، شام کو بیگم نے کہا بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، ہم آرام کریں گے۔ وہ باہر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو بھائی عقیدے پہ بحث کرتے ہیں۔ فرش پر بیٹھ کر ڈسکس نہیں ہوتا کہ علی کون ہے۔ عرش نشین کو فرش نشین کیسے سمجھے گا؟ اب پوچھنا عرش والوں ہی سے ہے۔ مجھے میرے نوجوان دوستوں نے حکم دیا ہے کہ ایک چیز پڑھی جائے جو میں اب سے کچھ دن پہلے پڑھا، تو میں چاہتا ہوں وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عرش نشین عقیدہ کیا ہوتا۔ اب اس سے ہٹ کر تو کوئی نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور مسئلہ اس وقت بھی تھا کہ مولا آپس میں بڑے مسائل ہو گئے، ہر کوئی ایک دوسرے پر تنقید کر رہا ہے، کوئی عقیدہ کچھ بنائے بیٹھا ہے، کوئی عقیدہ کچھ بنائے بیٹھا ہے، کچھ بنا بیٹھا ہے۔ مولا آپ سامنے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اصل عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آپ کے متعلق اصل عقیدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہو تو پیش کروں، نہیں تو یہیں روک دوں۔ مولا آپ موجود ہیں، آپ کی خدمت میں ہم پہنچ گئے، اب آپ بتائیے کہ آپ کے متعلق یقین، ایمان، ایقان اور عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ کہا دیکھو ہم بیان کرتے ہیں، اور جتنے لوگ تمہارے سامنے آ جائیں چاہنے والے ان تک پہنچا دو۔ کہ مولا ارشاد فرمائیے۔ اب مولا نے ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ عقیدہ ہے ہر چاہنے والے کے لیے، صرف اس دور میں نہیں، آج کے دور میں بھی۔ اس لیے جہاں جہاں ساتویں امام کو مانا جا رہا ہے وہاں وہاں یہی عقیدہ جانا چاہیے، اس لیے کہ جو ایک محمد کہتا ہے وہ سارے کہتے ہیں، جو ایک محمد کہے گا وہ سارے کہیں گے۔ کہا سنو جا کے بتاؤ دنیا کو۔ اب یہاں سے مولا نے بات شروع کی، کہاں سے؟ توحید سے، توحید سے بات شروع کی۔ کہا سنو ان اللہ تبارک و تعالی وعز وجل متفردا بوحدانیتہ۔ یہاں سے بات میرے مولا نے شروع کی۔ کہا سنو جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، اکیلا تھا۔ ان اللہ بے شک اللہ، تبارک بابرکت، و تعالی بہت بلند، و عزا صاحب عزت، و جلا صاحب جلال۔ توحید پر بولا کرے میرے عزیزو، ایسے خاموش نہ بیٹھا کرے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم ہی توحید سمجھنے والے بھی ہیں، سمجھانے والے بھی ہیں۔ کہ ان اللہ تبارک و تعالی و عز و جل متفردا بوحدانیتہ۔ کا شرع اللہ تھا، بابرکت تھا، اعلیٰ تھا، عزت والا تھا، جلال والا تھا، متفردا بوحدانیتہ، اتنا اکیلا تھا کہ اس جیسا کوئی اکیلا نہیں، اپنی تنہائی میں تنہا تھا، اپنی وحدانیت میں واحد تھا، اپنی احدیت میں احد تھا، اپنے اکیلے پن میں اکیلا تھا، اتنا اکیلا کہ کوئی اس کا شریک نہیں۔ کہا کتنا عرصہ گزرا اس کے اکیلے پن کا صرف وہ جانتا۔ ان اللہ تبارک و تعالی و عز و جل متفردا بوحدانیتہ، وہ اپنی انفرادیت میں منفرد تھی، کچھ نہیں تھا، اکیلا تھا۔ اس جملے کو تو سمجھو، معصوم کہہ رہے کچھ نہیں تھا، اکیلا تھا، نہ اس کی آواز کوئی سننے والا، نہ اس کو کوئی آواز دینے والا، نہ وہ کسی کو پکارنے والا، نہ کوئی اس کو پکارنے والا، اکیلا، تنہا، خاموشی، اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کو کسی کی شرکت کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ اپنے لیے کافی تھا۔ دنیا کو بتا دو اللہ اپنے لیے کافی ہے۔ اکیلا، تنہا، واحد،
بس وہی جانتا. کہا بس وہ اکیلا تھا, اپنے ہی کیف میں تھا, اپنے ہی وجود میں تھا. ایک بار مولا نے فوراً کہا, نہ معلوم کتنا عرصہ گزرا, لیکن کہا ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین. کہ اپنی تنہائی کے فوراً بعد اگر کسی کو اپنی تنہائی کا شریک بنایا ہے تو وہ کل یہ 5 تھے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ مولا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ متفردا بوحدانیتہ. اس کے بعد ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین. اس کے فوراً بعد اللہ نے خلق کیا محمد کو, علی کو, فاطمہ کو, حسن کو, حسین کو. یعنی اللہ کے تنہائی کے فوراً بعد جو خلق ہوئے ہیں وہ کوئی اور نہیں, وہ یہ 5. وقت بھی خلق نہیں ہوا, وقت بھی خلق نہیں ہوا. کہ اس کے بعد اللہ نے 5 کو خلق کیا. فمکثوا الف دہر. اس کے بعد یہ 5 ہزار دہر اللہ کی عبادت کرتے رہے. سننا ہے کہ نہیں سننا؟ عقیدہ مولا بیان کر رہے ہیں. تو آج بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے. آج ضرورت ہے اس عقیدے کی. اس کے علاوہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. جب مولا نے بیان کر دیا تو اب کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فرش پر, تھڑوں پر اور چبوتروں پر بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا؟ اب ڈسکس کرو تو جو مولا نے ڈسکس کیا ہے وہ ڈسکس کرو. ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین فمکثوا الف دہر. اس کے بعد یہ 5 دہر ہا دہر, برس ہا برس, ہزار ہا ہزار برس اللہ کی عبادت کرتے رہے, اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے. وہ کتنا عرصہ گزرا بتا دیا, دہر ہا دہر. پھر کہا ثم خلق جمیع الاشیاء. اس کے بعد اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا. کاش کہ یہ جملہ پہنچ جاتا. 5 کے بعد اللہ نے اشیاء کو خلق کیا. 5 کے بعد. قبلہ آپ سلامت رہیں. دیکھیے ایسی سماعت ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے. یہی تک میں لانا چاہتا تھا جہاں میرے بزرگ پہنچ گئے. 5 کے بعد اشیاء کو خلق کیا. اس کا مطلب ہے یہ 5 شے نہیں ہے. اشیاء ان کے بعد ہے. قبلہ ان کے بعد ہے جو کچھ شے ہے, یہ شے نہیں ہے. ثم خلق جمیع الاشیاء واشہدہم علی خلقہا. اور ان 5 کو تمام اشیاء کی خلقت پر گواہ بنایا. نہیں آپ پہنچے نہیں. جو پہنچ گیا میں شکر گزار ہوں, اور جو نہیں پہنچا میں اس کو ابھی پہنچاتا ہوں. ثم خلق جمیع الاشیاء. جمیع الاشیاء جتنی اشیاء ہیں ان کے بعد خلق ہوں. میں اگر آپ سے کہوں سب مل کے ہم بیٹھ جائیں نا اس وقت کہ سب کاغذ قلم ہاتھ میں لو, کاغذیں اور قلمیں ہاتھ میں لو, اور اشیاء کی فہرست بنانے بیٹھو, زندگی ختم ہو جائے گی, فہرست ختم نہیں ہوگی. اشیاء کی فہرست. یہ جس فرش پہ بیٹھے ہو نا یہ بھی شے ہے. یہ میں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ بھی شے ہے. یہ مائک بھی شے ہے. ہمارا وجود بھی شے ہے. ہمارے بال بھی شے ہے. ہمارا جسم بھی شے ہے. جو کپڑے پہنے یہ بھی شے ہے. یہ جو خالی نظر آ رہا ہے نا خلا, یہ بھی شے ہے. یہ آسمان بھی شے ہے. یہ 7 آسمان بھی شے ہے. یہ ذرات زمین بھی شے ہے. زمین کے طبقات میں بسنے والی مخلوقات بھی شے ہے. مخلوقات کے پیٹ میں پلنے والی مخلوق بھی شے ہے. دریا بھی شے ہے. سمندر بھی شے ہے. پھل بھی شے ہے. پھول بھی شے ہے. درخت بھی شے ہے. پہاڑ بھی شے ہے. چٹانیں بھی شے ہے. پرندے بھی شے ہے. حشرات الارض بھی شے ہے. مچھلیاں بھی شے ہے. حیوانات بھی شے ہے. فرشتے بھی شے ہے. ملائکہ بھی شے ہے. انبیاء بھی شے ہے. شہداء بھی شے ہے. صالحین بھی شے ہے. صدیقین بھی شے ہے. سلامت رہے. آجا میرے ساتھ ساتھ. آسمان بھی شے ہے. چاند بھی شے ہے. سورج بھی شے ہے. ستارے بھی شے ہیں. سیارے بھی شے ہیں. ثوابت بھی شے ہے. جنت بھی شے ہے. جہنم بھی شے ہے. پل صراط بھی شے ہے. قاب قوسین بھی شے ہے. عرش بھی شے ہے. کرسی بھی شے ہے. لوح بھی شے ہے. قلم بھی شے ہے. قاب قوسین تک سب شے, اور سب خلق ہو رہا تھا. اور اللہ کہہ رہا تھا محمد دیکھو میں چاند خلق کر رہا ہوں. علی دیکھو میں سورج خلق کر رہا ہوں. دیکھو میں فرشتے خلق کر رہا ہوں. ہر شے کو خلق کرتا گیا.
اور ان 5 کو گواہ بناتا گیا. دیکھو چاند خلق ہو گیا, دیکھو سورج خلق ہوا, دیکھو زمین خلق ہوئی, دیکھو ستارے خلق ہو گئے, دیکھو قاب قوسین تک عرش, لوح, قلم, کرسی سب خلق ہو گیا, دیکھو فرشتے خلق ہو رہے ہیں, دیکھو ملائکہ خلق ہو رہے ہیں, دیکھو شہداء خلق ہو رہے ہیں, دیکھو انبیاء خلق ہو رہے ہیں, دیکھو رسول خلق ہو رہے ہیں, دیکھو زمینیں خلق ہو رہی ہیں, دیکھو ذرات زمین خلق ہو رہے ہیں, دیکھو تمام مخلوقات خلق ہو رہی ہیں. اور یہ 5 گواہ ہو رہے تھے. جب تمام مخلوقات, فہرست گنوا چکا, سب فہرست ذہن میں لے آؤ, سب فہرست زمین سے لے کے قاب قوسین تک, جب تمام مخلوقات خلق ہو گئی تو مولا کہتے ہیں وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى خَلْقِهَا, ان کو ان تمام مخلوقات پر گواہ بنایا. وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ وَأَجْرِ طَاعَتَهُمْ إِلَيْهَا. کہا جب تمام مخلوقات کو خلق کر لیا تو دیکھیں جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, مولا کا جملہ ہے, یقین کے ساتھ سنیے گا. کہا جب تمام مخلوقات خلق ہو گئی تو ہر مخلوق کو مخاطب کر کے کہا اطاعت میری نہیں ان کی ہوگی. وَفَوِّضْ طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَأَجْرِ طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ. ہر مخلوق سے کہا ان کی اطاعت کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یعنی چاند سے کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرنا, سورج سے کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرنا, ستاروں سے کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرنا, فرشتوں سے کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرنا, انبیاء سے کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرنا, ملائکہ سے کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرنا. تو آج کے انسانوں اور مسلمانوں اور مومنوں سے بڑھ کر اور بہتر تو وہ مخلوقات ہیں کہ چاند بھی ان کی اطاعت میں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, سورج بھی ان کی اطاعت میں واپس پلٹ آتا ہے, ستارہ بھی ان کی اطاعت میں گھر کا طواف کرتا ہے, ملائکہ بھی ان کی اطاعت میں زمین پر اترتا ہے, ملائکہ بھی ان کی اطاعت میں زمین پر اترتے ہیں. کبھی بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں, کبھی چکی چلاتے ہیں, کبھی چرخا گھماتے ہیں. ہر مخلوق سے کہا ان کی اطاعت کرنا. تبھی تو اب بات سمجھ میں آئی. ارے آج کے مولوی اور ملا سے بہتر تو وہ بھیڑیا تھا جس نے جناب یعقوب سے کہا تھا کہ ہم بھیڑیوں پر اللہ نے معصوموں کا خون حرام قرار دیا ہے. بھیڑیوں پر معصوم کا خون حرام ہے, یعنی بھیڑیا معصوم کو قتل نہیں کر سکتا, اور جو معصوم کو قتل کر دے وہ کتنا بڑا بھیڑیا ہوگا. سوچیں آپ. تمام مخلوقات سے کہا ان کی اطاعت کرنا. ختم ہو رہی ہے گفتگو. اور پھر دوسرا جملہ کیا کہا؟ وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ. اور کہا کہ تمام مخلوقات سے کہا کہ تمہیں جب بھی جہاں بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو ہم سے نہ کہنا, ان سے کہنا. ہر مخلوق کے ہر امر کو ان کے حوالے کر دیا کہ تمہارا ہر امر ان کے حوالے. کوئی ضرورت ہو ان سے کہنا, کوئی پریشانی ہو ان سے مانگنا, کوئی حاجت ہو ان سے طلب کرنا. جملہ کہہ دوں گا آپ کی اجازت. یہ اصحاب یسار اور اصحاب یمین سب سے کہہ دوں, دائیں طرف اور بائیں طرف والے سب سے, سامنے والوں سے آگے پیچھے والوں سب سے کہہ دوں. کیا کہا؟ جو بھی جب بھی جہاں بھی جیسی بھی کوئی بھی ضرورت ہو ان سے طلب کرنا. تو آج کے مسلمان سے بہتر تو وہ راہب تھا. کہ جسے پتا تھا کہ اگر اولاد ملے گی انہی سے ملے گی, اس لیے کہ توریت میں بھی لکھا ہے, زبور میں بھی لکھا ہے, انجیل میں بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے, آخری جملہ آپ کے حوالے کروں. کہ تمام مخلوقات سے کہا, ان 5 کا تعارف کراتے کراتے کہا وَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ. ہر مخلوق سے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جس چیز کو چاہے حلال کر دیں, جس چیز کو چاہے حرام کر دیں. اور پھر کہا وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور یہ تو وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. کہ یہ ہے وہ عقیدہ اے محمد ابن سنان, یہ ہے وہ عقیدہ جو تم میں سے سب کا ہونا چاہیے. اس سے آگے جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے, اس سے پیچھے رہ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے. کہ یہ مانو کہ اللہ سے متصل ہے یہ 5, اللہ کی مرضی ہے یہ 5, اللہ کی مشیت ہے یہ 5. انہوں نے تو بستر ہجرت پر ایک شب سو کر اللہ کی تمام مرضیاں خرید لی. جب ایک شب کی سانسوں سے اللہ کی مرضی لے لیتے ہیں تو یہ تو ہر رات اللہ کی مرضی ہی سے سوتے. جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام. ایک شب علی سوئے تو مرضیاں لے لی, تو ہر روز اللہ کی ہی مرضی سے تو علی سوتے.
تو اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ علی نے لے لیا اللہ سے. تو اگر آج علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تو اس علی کے فضائل جس علی کو صاحب فضیلت اللہ نے بنایا. تو اب اگر کوئی علی کے فضائل پر یقین نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں کرتا, اللہ کے اختیار پر یقین نہیں کرتا. اور علی نے کہا کہ دیکھو میری پوری زندگی توحید کے نام اور میری موت بھی توحید کے نام. میں زندہ رہا تو اللہ اللہ کہتے ہوئے, اور میں دنیا سے جا رہا ہوں تو فزت برب الکعبہ کہتے ہیں. سلامت رہیں یہ آوازیں جو ہائے کہہ کے بلند ہوئی. بزرگوں سے سیکھا کرو کہ گریہ کیسے کرتے ہیں. نوجوان اگر تمہیں گریہ کرنا نہیں آتا تو بزرگوں سے سیکھو کہ جیسے ہی مصائب کا پہلا جملہ آتا ہے بزرگوں کی ہائے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ بزرگوں کی روحانی رابطے بڑے تیز ہو جاتے ہیں. کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں بزرگوں کی آنکھیں, تو سب سے پہلے جو آنکھ بھیگتی ہے وہ بزرگوں کی. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ بزرگوں سے سیکھے کہ رویا کیسے جاتا ہے. ابھی بھی کسی کو رونا نہیں آیا تو کم از کم بزرگوں کی نقل میں ہی ہائے تو کہہ دے, ہائے علی. کیا اب 21 رمضان کل بھی آئے گی؟ آج ہے نا 21 رمضان. جس کو یقین ہے کہ وہ اگلے سال تک زندہ رہے گا وہ چپ ہو جائے, اور جس کو یقین نہیں ہے وہ آج ہی گریہ کا حق ادا کر لے. اس لیے کہ وہ رو اپنے لیے نہیں رہا ہے, وہ چاہے گا کہ میری آواز عباس کی آواز سے مل جائے, میری آواز حسن و حسین کی آواز گریہ سے مل جائے. آج کا دن بچوں پر بڑی قیامت کا دن گزرا ہے, اس لیے کہ صبح کو علی کا جنازہ اٹھ چکا ہے, حسن و حسین بابا کو دفنا کے آ بھی چکے ہیں. یہ عجیب وقت ہے جو اہل حرم پر گزر رہا ہے, اس وقت عجیب وقت ہے جو بچوں پر گزر رہا ہے. اس لیے کہ ماں کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا, باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے. زینب بھی پریشان ہے, خدا کسی بچوں پر ایسے یتیمی کی بلا نہ لائے جیسے اہل محمد کے علی کے بچوں پر آ گئی. اس لیے کہ 3 دن علی کے بچوں نے علی کے زخمی سر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, علی کے زرد چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے عزیزو, علی وہ علی ہے, نہ صرف علی بلکہ رسول اور زہرا. کوئی اس وقت کا بزرگ ایسا نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں جانے سے پہلے, دنیا سے جانے سے پہلے کربلا نہ بیان کی ہو, حسین کے مصائب نہ بیان کیے ہوں. مجھے ایک روایت یاد آ گئی, اسی پہ شاید تقریر ختم ہو جائے. کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ علی جب نہروان سے واپس آ رہے تھے, عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں علی کے انصار ساتھ ساتھ تھے, نہروان سے واپس آ رہے تھے اور جانا تھا کوفے کی طرف. جاتے جاتے تیز گھوڑے دوڑ رہے تھے کہ ایک بار علی نے یکا یک اپنے گھوڑے کو روک لیا. معلوم کون سی جگہ تھی کہ علی نے گھوڑے کو روکا. علی کا گھوڑا رکا, لشکر کے سارے گھوڑے رک گئے. جب سارے گھوڑے رکے تو کہا گرد کا ایک بادل تھا وہ سامنے آ گیا. کہا کہ مجھے علی دکھائی نہیں دے رہے تھے, میرا مولا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا. ابن عباس نے کہا, کہتے میں نے انتظار کیا کہ گرد بیٹھ جائے تو میں اپنے مولا سے پوچھوں کہ میرے آقا یہاں رکنے کا سبب کیا ہے. جب گرد چھٹی, ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا کلیجہ شک ہو گیا, اس لیے کہ جب گرد چھٹی میں نے مولا کے چہرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا علی زار و قطار رو رہے تھے, علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ہاں یہی حق ہے گریہ کرنے کا میرے عزیزو, علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ابن عباس آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا یہاں رکنے کا کیا سبب ہے اور یہ آنسو بہانے کا کیا سبب ہے. تمام بچے بھی نیچے اتر آئے, علی کے بیٹے بھی آ گئے, حسن و حسین بھی آ گئے, سب نے آ کے علی کو گھیر لیا. مولا یہاں کیوں رکے ہیں؟ کہا آؤ بتاؤں کہ کیوں رکا ہوں, آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو. ایک بار حسین کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور سب کو کہا میرے پیچھے آ جاؤ. اب جیسے جیسے اس قریے میں داخل ہوئے کہیں رک کر کہتے تھے تمہیں پتہ ہے حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے خیمے لگائے جائیں گے. آگے بڑھے, حسین پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ کٹ کے گر جائے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا بایاں بازو کٹ کے گرے گا. آگے بڑھے, چیخ مار کے روئے, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کہا حسین پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تم علی اکبر کے جگر سے برچی کا پھل کھینچو گے. اجرکم اللہ, علی کربلا بیان کر رہے ہیں. آگے بڑھے تو چیخ مار کے روئے, کا حسین معلوم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں 6 مہینے کا علی اصغر تمہارے ہاتھوں پر تڑپ رہا ہوگا. اس مقام پر آ گئے جس مقام پر ایک نشیب تھا, نشیب میں اتر کے علی بیٹھ گئے. وہاں کی خاک کو اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے جاتے تھے, گریہ کرتے جاتے تھے. کسی نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ رو کر کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا سینہ
ہوگا، شمر کا زانو ہوگا، 13 ضربیں ہوں گی اور کوئی بی بی چلا رہی ہوگی، ارے میرے لال کو نہ مار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا نا تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے، ہائے علی کی آواز آ جائے۔ آخری روایت، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دور سے ایک شیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ جا چکے ہو نا کربلا، تو اب جس مقام کی بات کر رہا ہوں اس مقام تک اپنے رخ کو موڑ لینا۔ دور سے ایک شیر آتا ہوا دکھائی دیا، جو عام انسان تھے وہ لرزنے لگے، دور دور بھاگنے لگے۔ علی نے کہا سب رک جاؤ، یہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ شیر قریب آ گیا، علی نے اس نے سلام کیا، علی نے جواب سلام دیا، ابو الحارث تجھ پر علی کا سلام۔ اس نے علی کے کان میں کچھ کہا، علی نے اس کے کان میں کہے ہوئے سوال کا جواب دیا۔ اب علی نے اس کے کان میں کچھ کہا، اب علی نے، میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو الحارث نے کہا، علی نے جواب دے دیا۔ اب علی نے ابو الحارث کے کان میں کچھ کہا، ابو الحارث کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، اس شیر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ روتا ہوا اب نہ معلوم جنگل میں کہاں چلا گیا، نہ معلوم علی نے کیا کہا تھا۔ دنیا سر مارتی مارتی مر گئی، نہ پتا چلا کہ اس شیر سے علی نے کیا کہا تھا۔ اس وقت معلوم ہوا جب عصر عاشور کے بعد، جب حسین کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ پر آ گیا، ایک بار فضہ خیمہ گاہ میں آئی، سر سے چادر پھینک کر کہا، اے شہزادی زینب غضب ہو گیا، اس لیے کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، فاطمہ کی لال کی لاش تنہا پڑی ہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، آپ کی اجازت ہے کہ جو علی نے وعدہ لیا تھا، فضہ جا کے آواز دے۔ فضہ نے آواز دی، اے ابو الحارث کہاں ہے علی سے کیا ہوا وعدہ، پورا کر، فاطمہ کے لال کی لاش کو پامالی سے بچا دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔